بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حروف مقطعات پڑھیں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم حروف مقطعات کا تعارف پیش کریں گے اور قرآن مجید میں کیوں اس کو لاتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کن 3 امور سے گفتگو کریں گے تاکہ اس کے بعد آپ کو لیکچر سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ 3 امور ہے جن سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا تعارف ہے، یعنی حروف مقطعات کا تعارف پیش کریں گے، اس کی تعریف، لغوی معنی اور اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حروف مقطعات کی اقسام، کتنی قسمیں ہیں اور مثالیں کیے ہیں، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر حروف مقطعات کو لانے کی حکمت کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی سورتوں کی شروع میں جو حروف مقطعات لائے جاتے ہیں ان کی حکمت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ حروف مقطعات کا تعارف۔ ناظرین، مقطعات، قطع یقطع، یہ عربی لفظ ہے، الگ الگ کیے گئے یا لکھے گئے حروف کو کہتے ہیں۔ حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو الگ الگ لکھے گئے ہیں یا الگ الگ کیے گئے ہیں۔ اردو زبان میں ان حروف کو مخفف کہا جاتا ہے، حروف مخفف، اور انگلش میں اس قسم کے حروف کو ایبریویشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، ان حروف سے مراد وہ حروف ہیں جو سورتوں کی شروع میں آتے ہیں، جیسے نون، صاد، قاف، طاسین۔ یہ سورتوں کی شروع میں جتنے بھی حروف آتے ہیں ان سب کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مثلا الف لام را، الف لام میم را، یاسین، طاسین، یہ سب ان سب کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہم اس کا نقشہ بھی بتائیں گے آپ کو، اس نقشے سے واضح ہو جائے گا کہ حروف مقطعات کون کون سے ہیں۔ اب قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اس کی تفصیل کی ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کریم کی 29 صورتوں کے آغاز میں کل 30 حروف مقطعات آئے ہیں۔ 29 صورتیں ہیں اور حروف مقطعات 30 ہیں، جن میں سے کچھ حروف مقطعات بار بار آئے ہیں، یعنی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ اگر ان کی تکرار کو نکال دیا جائے تو کل 14 مقطعات آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تکرار کو حذف کریں تو قرآن کریم کی 29 صورتوں کے آغاز میں 14 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کون کون سے ہیں۔ تو یہ نقشہ ہے، یہ اس میں حروف مقطعات لکھی ہوئی ہیں: صاد، قاف، نون، طٰ، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، عین، سین، قاف، طاسین، میم، الف لام میم، صاد، الف لام میم اللہ، کاف، ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات ہے۔ تو اگر ہم
مقررات کو حذف کریں گے تو یہ کل ان کی تعداد پھر 14 بن جاتی ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہے جو صورتوں کی شروع میں آئے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اقسام کیا ہے۔ نقشے میں آپ نے دیکھ لیا، اس نقشے سے آپ کو یہ بھی آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ حروف مقطعات کی 5 قسمیں ہیں۔ حروف مقطعات 5 طرح کے ہیں۔ ایک حرفی، یہ 3 صورتوں میں ہیں، جیسے کہ نون، قاف، صاد، ایک ہی حرف ہوتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے کہ جس میں صرف ایک ہی حرف ہو، نون والقلم وما یسطرون، تو یہ نون ایک ہی حرف ہے۔ دوسری قسم 2 حرفی، یعنی ایسے حروف مقطعات جس میں 2 حروف جمع ہوں، یہ 9 صورتوں میں ہیں، جیسے حامیم، یاسین، طٰہٰ، طاسین وغیرہ۔ ابھی 2 حروف ہے اور صورتوں کی شروع میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح 3 حرفی، یہ تیسری قسم ہے، یعنی جس میں صرف 3 حروف ہو، حروف مقطعات صورت کی شروع میں آئے ہوں لیکن وہ 3 ہوں۔ یہ 13 صورتوں میں ہیں، جیسے الف لام میم، طاسیم میم وغیرہ۔ ابھی 3 حروف ہے۔ 4 حرفی، یعنی ایسے حروف مقطعات جس میں 4 حروف ہوں، یہ 2 صورتوں میں ہیں، جیسے کہ الف لام میم صاد۔ اب اس میں 4 حروف ہے۔ اور آخری قسم 5 حرفی، یعنی ایسے حروف مقطعات جس میں 5 حروف ہوں، یہ بھی 2 صورتوں میں ہیں، جیسے کہ کاف، ہا یا عین صاد۔ اسی طرح طاسیم میم، یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کی 5 اقسام تھی، 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی۔ 1 حرفی یعنی ایک ہی حرف ہو، 2 حرفی 2 حروف ہو، 3 حرفی 3 حروف ہو، 4 حرفی 4 اور 5 حرفی 5 حروف ہو۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن مجید میں صورتوں کی شروع میں کیوں لائے جاتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اس کو قرآن مجید میں بار بار صورتوں کی شروع میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الفوز الکبیر میں بیان کی ہے، لہذا اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ مقطعات کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حروف مقطعات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی حیثیت ان صورتوں کے نام یا عنوان کی سی ہے جس صورت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جو باتیں صورت میں تفصیلی طور پر موجود ہوتی ہیں وہ اجمالی طور پر حروف مقطعات میں بھی مضمر ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم حکمت بتائی ہے حضرت شاہ صاحب نے کہ یہ ان حروف مقطعات کی حیثیت ان صورتوں کے نام یا عنوان کی طرح ہے۔ جس طرح آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، عنوان دیتے ہیں، تو وہ عنوان پورا خلاصہ ہوتا ہے، آپ نے نیچے جو کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب مثلا سورۃ البقرہ جس طرح نام ہے سورہ بقرہ، اب اس میں نیچے بقرہ کا بیان ہے، یعنی گائے کا اس کے اندر بیان ہے۔ تو حروف مقطعات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر حروف مقطعات میں ان بیانات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کو ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، لیکن نام رکھنے میں ہمیشہ کتاب کی مضمون کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ایک ایسا نام تجویز کیا جاتا ہے جس کی سنتی ہی کتاب کی حقیقت اور اس کا مفہوم سننے والے کے ذہن میں آ جائے۔ یعنی ہر ایک اپنی کتاب کا ایک ایسا نام رکھتے ہیں کہ سامنے والا سنے گا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ مثلا فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ، ابھی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، تو نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر القواعد الفقہیہ سے بحث ہے،
اس میں فقہی قواعد بیان کی گئے ہیں۔ اس کو ہم مزید اگلے سلائیڈ میں مثال ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزید یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہ مکمل نام ہے صحیح بخاری کی کتاب کا، الجامع الصحیح المسند فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کے سنتے ہی یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ کو جمع کیا گیا ہے۔ تو حروف مقطعات سے بھی یہی مراد ہے، یعنی ان کی حیثیت عنوانات کی طرح ہے، تو چونکہ عنوان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی حکمت کے پیش نظر حروف مقطعات کو صورتوں کی شروع میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے حکمت بیان کی اور آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا بھی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو ناظرین، ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ آج کے لیکچر میں ہم بنیادی طور پر 3 چیزیں پڑھیں گے۔ ایک تعارف، یعنی حروف مقطعات کا تعارف، اور حروف مقطعات کی اقسام اور اس کی حکمت۔ تعارف میں ہم نے اس کی تعریف آپ کو بتا دی کہ صورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں، خواہ وہ ایک حرف ہو یا 2 یا 3 یا 4 یا 5، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور اقسام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک حرفی، یعنی ایک حرف ہو جیسے نون، صاد، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، اور ہم نے نقشہ بھی سامنے رکھا تھا، اسی نقشے سے بھی یہ 5 قسمیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ اور حکمت بھی آپ کو آخر میں بتا دی کہ حروف مقطعات کو لانے کی حکمت کیا ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر، اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی حیثیت عنوانات کی ہے۔ جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے لیے نام ایسا تجویز کیا جاتا ہے کہ اس نام سے ہی پتہ چلے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ تو حروف مقطعات ایک قسم کے عنوان ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر آگے کیا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں بنیادی طور پر یہ 3 باتیں تھیں، تعارف، اقسام اور حکمت۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ حروف مقطعات سے مراد کیا ہے۔ مثلا الف لام میم ہے، یا طا سین ہے، یا نون، اسی طرح قاف، یہ جو حروف مقطعات ہے ان سے مراد کیا ہے۔ اس میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، تو ہم علماء کے اقوال بھی بتائیں گے، اور علماء کے اقوال بتانے کے ساتھ ساتھ آخر میں جو راجح قول ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حروف مقطعات سے مراد کیا ہے تو علماء کی آراء ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو راجح قول ہے اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔